ایک تو یہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے کھرچ کے نکال دیں، اور جہاں اس منحرف فکر کا کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے کہ نہیں جناب قرآن کا کام فقط ہدایت دینا ہے، باقی اس کا اور کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں پیٹ کے درد کے لیے، تو فلاں چیز کے لیے، تو شفا یابی کے لیے، تو وسعت رزق کے لیے، تو پریشانیوں کے لیے، یا اس کا یہ والا فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس سے ہدایت حاصل کریں، دیٹس اٹ، بس اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. وہ گمراہی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف قدم رکھ چکا ہے. یہ انحرافات آگے بڑھ بڑھ کے ہر چیز کی طرف قرآن کے سلسلے میں اس کا لازمہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگ یہ اچھا یہ چیزیں کیوں رکھی گئی، تاکہ ہر چیز میں آپ کو قرآن یاد آئے. یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو بھی آپ کو یاد ہے ارے یہ فلاں سورہ پڑھنے سے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ارے یہ جناب کان کے درد میں فلاں سورہ، اور جناب اور کسی چیز کے لیے ہے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بچے کی دودھ چھڑائی کے لیے ہے تو یہ سورہ، اور جسم میں کسی جگہ درد ہے اگر مثلا یرقان ہے تو یہ، اور بخار ہو رہا ہے تو وہ فلاں آیت یہ. ہر وقت آپ کا مختلف ذرائع سے شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا کہ قرآن سے آپ کا ارتباط بڑھتا جائے. اور جہاں اس میں آپ رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے کہ نہیں اس کا بھی فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں، بس صرف یہ جو ہم بتا رہے ہیں، اور وہ اتنی مشکل چیز ہے کہ ہر کوئی اس پہ عمل بھی نہیں کر پاتا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے قرآن کی تلاوت ہی ختم ہو جائے گی. یہ آپ کے مختلف بہانے آپ کو دیے گئے ہیں کہ مختلف پریشانیوں میں، اور اتنا اس کے اوپر مواد اور جو وہ ہیں احادیث موجود ہیں کہ ابھی 5-10 بہت اور اسی طرح کی کلاسز اور لی جا سکتی ہیں، تھوڑی اگر محنت کر کے یہ تمام چیزیں نکالی جائیں تو شاید اس سے بھی زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس قسم کے انحرافی فکر کا عادی ہے وہ اتنے بڑے احادیث کے ذخیرے کو بھی جھٹلا رہا ہے جو ائمہ معصومین نے تعلیم کی ہیں، اور دوسرے کے لوگوں کا ارتباط بھی قرآن سے کم کرتا جا رہا ہے. لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ہر شخص جو ہے وہ عرفانی اور روحانی اتنے مقام اور مرتبے پر نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت اسے ہر تفکر تدبر اس طرف جو ہے نا ہر شخص کو لگا دیں کہ وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ مفسر قرآن بن کے، پھر اس کے نقصانات ہیں کچھ، پھر وہ مفسر قرآن وہ جاہل آدمی بن کے بیٹھ جاتا ہے اور منمانی تعویلات کرتے ہیں ایسے افراد، اور اس کے نتائج اس پہ ہماری انشاءاللہ ایک الگ ایک گفتگو ہوگی، آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے قرآن کو پڑھ پڑھ کے کیسے کیسے اس سے گمراہی کو خریدا ہے، یعنی وہ غلط طریقوں سے. لیکن یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم تفکر قرآن کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کہاں تفکر ہوتا ہے، کہاں تفکر نہیں ہوتا، کہاں دیگر علماء کے ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جہال اپنی چیزوں کے اوپر جاہل کہنے سے اصل میں لوگ بہت برا مان جاتے ہیں. واقعی جہالت ایک ایسی صفت ہے کہ جاہل آدمی کو بھی اگر جاہل کہا جائے تو اس کو بھی برا لگتا ہے. تو بہرحال اور ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں جاہل ہوتا ہے. مثلا ایک عام عالم ہے وہ ایک بہت بڑے آیت اللہ سیستانی کے مقابلے میں جاہل ہے وہ، اور آیت اللہ سیستانی پلمبنگ میں جاہل ہے معاذ اللہ، یعنی اگر کہا جائے ان کو نہیں آتی، وہ الیکٹریشین والا کام ان کو نہیں آتا، آرکیٹیکچر کا ان کو نہیں آتا. تو یہ ایک ریلیٹو ایک بات ہے، اس میں کوئی گالی والا ٹائپ کی بات نہیں ہوتی. عام طور پہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. جب آپ واقف نہیں ہیں تو آپ انکار نہ کریں. تو اتنی احادیث ہیں، ان سب کو آپ گویا انکار کر رہے ہیں.